پھر بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے پیٹ کی نہیں، اپنے پیٹ کی نہیں، پیٹ کی نہیں، پیٹ کا مالک اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ قرآن پاک کو پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور دھیان اور تدبر کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ کیوں نہیں غور کرتے میرے قرآن کی آیتوں میں، کیا ان کے دل پہ تالے تو نہیں چڑھ گئے؟ وما من دابۃ فی الارض، ہم لوگ ساؤتھ افریقہ میں تھے تو ایک نوجوان مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا علی۔ تو وہ ایک سوسائٹی تھی، اس کا جو مین گیٹ تھا اس پہ وہ گارڈ تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا، وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ایک ہی پلیٹ میں ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، لیکن وہ بہت اداس پریشان تھا۔ تو میں نے اس کا چہرہ اداس دیکھ کے میں نے کہا علی کیا بات ہے، آپ آج پریشان لگ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، آج میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے۔ آج میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ لڑکا ہوا ہے، یعنی مجھے بیٹا ہوا ہے، میری بیوی نے بیٹا جنا ہے۔ تو میں نے کہا دیوانے، تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، ہمارے گھر میں بیٹا ہوگا، ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ہاں کسی کے گھر میں بیٹا ہو جائے وہ تو چینی بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ تیرے گھر میں بیٹا ہوا ہے، تیرا چہرہ ہی اترا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی بات تو خوشی کی ہے، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس کا بھی خرچہ اٹھاؤں، غریب آدمی ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس کا خرچہ اٹھاؤں۔ میں نے کہا علی آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن پہ تو ایمان لائے ہو نا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن کے 30 پارے ہیں، تیرے اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں بتا دیا ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتے ہیں پوری روئے زمین پر جو بھی چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ بلہ ہے، چاہے وہ چوہا ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، چاہے وہ مکوڑا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ سور اور اس سے برا بھی جانور کیوں نہ ہو، ان سب کی روزی میں نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا علی اللہ رزقها، میں نے ان سب کی روٹی اپنے ذمے لے رکھی ہے، ذمے لے رکھی ہے۔ اچھا جی اگر آپ نے ذمے لے رکھی ہے تو پھر آپ کے پاس لینے آنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے نہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مجھے پتہ ہے کہ کون کہاں ہے، میرے ذمے ہے اس کو وہاں روزی پہنچانا۔ آج جوانوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، بوڑھوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، ارے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہماری پیدائش سے پہلے حل ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، ابھی منی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ کتنی روزی دینی ہے، اس وقت وہ لکھ دیتا ہے اتنی روٹیاں کھائے گا، اتنے چاول کھائے گا، اتنے ٹنڈے کھائے گا، اتنے بینگن کھائے گا، اتنی بھنڈیاں کھائے گا، اتنی مرچ کھائے گا، اور اتنی چاول کی روٹی، اتنی گندم کی روٹی، اتنی مکئی کی روٹی کھائے گا، اتنے ٹن پانی پیے گا۔ یہ ساری روزی فرشتہ ابھی نطفہ ہے اس وقت لکھ دیتا ہے۔ انسان بڑا بدگمان ہے، انسان بڑا کم ظرف ہے کہ ویسے ہی اللہ سے بدگمانی کر لیتا ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت بجنین فی بطن امک، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، ارے تجھے روزی وہاں کس نے دی تھی؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں تو تیرے باپ کی روٹی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، تیرے باپ کے پیسے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، تو وہاں تجھے روٹی کس نے پہنچائی، وہاں تجھے روزی کس نے دی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میرے بندے میں نے تجھے روزی پہنچانے کا ایک نظام بنایا۔ اب جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو بدگمان ہو گیا۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا
تو اللہ کی طرف سے اس کو ماں کی طرف سے خون ملتا ہے ناف کے ذریعے سے، وہ اس کی غذا بن جاتا ہے، وہ اس کی غذا بن جاتا ہے، وہ اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ اچھا جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے نا تو اور پھر ناف کٹتی ہے تو ایک دم چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیتا ہے، ہائے خوراک کا دروازہ تو بند ہو گیا، ناف سے خوراک آ رہی تھی نا وہ تو دروازہ بند ہو گیا، ہائے اب روٹی کہاں سے آئے گی، ہائے اب میری خوراک کہاں سے آئے گی، میری غذا کہاں سے آئے گی۔ تو اللہ اس کے رونے پر ماں کی چھاتی میں ایک نہیں 2 چشمے جاری کر دیتے ہیں، اسلت لک عرقین رقیقین، میرے بندے جب تو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے میں تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیتا ہوں، 2 نہریں جاری کر دیتا ہوں، تجریان لبنن خالصا، جن سے خالص دودھ آیا کرتا تھا، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے، خالص دودھ آیا کرتا تھا۔ اچھا اس دودھ کی خوبی کیا تھی؟ دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، گرمی میں ٹھنڈا ہوتا تھا، سردی میں گرم ہوتا تھا۔ اگر گرمی میں تجھے گرم پلاتا تجھے دست لگ جاتے، موشن لگ جاتے، پیچس ہو جاتے، تیرا ہاضمہ خراب ہو جاتا۔ سردی میں ٹھنڈا کر دیتا، تجھے نزلہ زکام اور کھانسی لگ جاتے۔ میرے بندے میں تو تیرا اتنا خیال کرتا ہوں اور تو مجھے بھولتا ہے۔ اللہ کتنا رزاق ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک راستہ، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو روزی کے 2 راستے کھول کر دے دیے۔ ساری کائنات اللہ نے میرے آپ کے لیے بنائی ہے، ہم کیوں اللہ سے بدگمان ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، یا ابن آدم، آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، یہ دل پہ نقش کرنے والی باتیں ہیں، اس کو دل پہ نقش کریں۔ یہ اس وقت کام آئیں گی جب وہ آندھی آئے گی، جب وہ آندھی آئے گی ہماری آپ کی شمعوں کو بجھانے کے لیے آئے گی، یہ باتیں اس وقت کام آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقت السماوات السبع والارضین السبع، میرے بندے میں نے 7 آسمان اتنے بڑے بڑے بنائے، 7 زمینیں اتنی بڑی بڑی بچائیں، ولم اعی بخلقہن، میرے بندے ان 7 آسمان 7 زمینوں کے بنانے میں میں تھکا نہیں۔ افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، میرے بندے کیا تجھے ایک روٹی دے کے میں تھک جاؤں گا؟ تو کیوں بدگمانی کرتا ہے؟ روٹی اللہ دیتا ہے، بتاؤ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ روٹی اللہ دیتا ہے، رزاق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حل من خالق یرزقکم من السماء والارض، اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ رہے ہیں میرے بندو بتاؤ تو صحیح، کوئی میرے سوا اور ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اس لیے بے روزگار دل چھوٹا نہ کریں، غریب دل چھوٹا نہ کریں، اللہ سب کو روٹی دیتا ہے۔ جس کے مقدر میں روکھی ہے اس نے روکھی ہی کھانی ہے، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو۔ جس کے مقدر میں روکھی ہے نا، روکھی ہے، مقدر میں ہی روکھی ہے، اس نے گھی والی نہیں کھانی، چوپڑی نہیں کھانی، پراٹھا نہیں کھانا، اس نے روکھی کھانی ہے۔ بلڈ پریشر لگ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کا تو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ نے تو گھی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اب بیچارہ روکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اور جس کے مقدر میں چوپڑی ہے وہ کسان ہو کر بھی چوپڑی کھائے گا، وہ بھکاری ہو کر بھی پراٹھا کھائے گا، جس کے مقدر میں۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے ایک مسافر آیا، تو امام صاحب نے کہا کہاں کے ہیں آپ؟ کا فلاں جگہ کے، دور کا مسافر تھا، کہا آئیے کھانے میں شریک ہو جائیے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو اس میں گوشت تھا، روٹی تھی، سالن تھا، سبزی تھی۔ تو ان کا میں نہیں کھاتا یہ، میں تو قورمہ کھاؤں گا، میں تو قورمہ کھاؤں گا۔ امام صاحب کو آیا غصہ، کہا چل یہاں سے، بڑا آیا قورمے والا، شکل دیکھی تو نے اپنی؟ اتنا اچھا تمہیں کھانا پیش کر رہا ہوں اور ایسے مطالبے کر رہا ہے جیسے کوئی تیری بیوی لگا ہوا ہوں میں، چل یہاں سے۔ وہ بیچارہ جا کے کونے میں ایسے ہی سو گیا، سو گیا، بھوکا ہی سو گیا۔ امام صاحب کھانا کھا کے اپنے حجرے میں چلے گئے،
वो भी जाके सो गए। रात के 1:30 बजे, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं, सच्चा। रात के 1:30 बजे धम धम किसी ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और मुसलसल बजाए जा रहा है। तो भाई पता नहीं कौन है। बहरहाल मौलवी साहब उठे और गए, जाके दरवाजा खोला तो देखा एक बुढ़िया खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डोंगा है, वो ढका हुआ है। तो कहा ये ले लीजिए। कहा क्या है? कहा इसमें कोरमा है, इसमें कोरमा है। कहा माई ये कोई वक्त है कोरमा लाने का? कहा बेटा बात ये है कि मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मियाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना तो बकरी ज़बह करके उसका कोरमा बनाकर मस्जिद में दे आऊंगी। तो मेरा बच्चा आज ही ठीक हुआ है तो मैंने बकरी खरीदी, फिर मुझे ज़बह करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। इशा के बाद मुझे ज़बह करने वाला मिला, पकाने में देर लग गई। 1:30 बजे जब कोरमा तैयार हो गया, सुबह तक रखूंगी तो खराब हो जाएगा, इसलिए 1:30 बजे लाई हूं। इमाम साहब समझ गए कि वो जो कोने में मलंग सो रहा है ना, कोई आम नहीं है, कोई अल्लाह वाला है जिसका लाड अल्लाह के यहां मकबूल है। और आके उस मलंग को उठाया, कहा भाई तू कोरमा मांग रहा था ना, ले अल्लाह ने 1:30 बजे तेरे लिए कोरमा भेज दिया। तो कहा इतना सारा तो मैं खा नहीं सकूंगा, अब आप भी आ जाए। चूंकि हमारा उसूल है कि हम खाते हैं अपनी मर्जी का, जो बच जाए वो फिर रखते नहीं है, वो फिर बांट देते हैं। ये हमारा उसूल है। ये उसने कहा, अल्लाह वाले ने कहा हमारा उसूल है खाएंगे अपनी मर्जी का, और जब बच जाएगा तो रखेंगे नहीं, फिर बांट देंगे। सुबह का अल्लाह मालिक है। मेरे भाइयों, अपने दिल के अंदर इस बात को उतार लें कि राज़िक बताओ कौन है? राज़िक कौन है? रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह रोजी देने वाला है। एक छोटा सा और वाकया याद आ गया। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल सदक़ात में वो वाकया लिखा है। फरमाते हैं कि एक गरीब मिस्कीन किस्म का आदमी आया और आके मस्जिद में बैठ गया। अब इमाम साहब को मस्जिद को बंद करना था। उसने कहा भी आप चले ना, मैंने मस्जिद को बंद करना है। कहा जी मैं यहाँ एतिकाफ में हूँ। को भी एतिकाफ तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें रोटी कौन देगा? अगर एतिकाफ में भी तो सहरी होगी, इफ्तारी होगी, रोटी कहाँ से लाओगे? मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मेहरबानी करो जाओ यहाँ से कहीं और जाके एतिकाफ करो, या फिर रोटी का इंतजाम करो। मस्जिद भी खोलूं तुम्हारे लिए, फिर रोटी भी खिलाऊं तुम्हारे लिए, मेरे पास नहीं है इतनी गुंजाइश। जाओ जाके पहले रोटी का इंतजाम करो, फिर आके एतिकाफ कर लेना। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, इमाम साहब ये जो मस्जिद के पास यहूदी की दुकान है ना, उससे मेरी बात हुई है। उसने कहा अगर आप मस्जिद में एतिकाफ कर लें तो 2 रोटी, एक सहरी एक इफ्तारी की मैं आपको पहुंचा दूंगा। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा यहूदी ने जिम्मे ले लिया है ना, फिर ठीक है। तो अल्लाह वाले ने कहा इमाम साहब काश आप इमाम न होते, काश आप इस मुसल्ले पे खड़े न हुआ करते। कहा क्यों भाई, मुझ में कौन सा ऐब है? कहा आप इतनी नाकिस तौहीद के साथ मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान वास्ता बनते हैं। जब यहूदी का नाम लिया तो यहूदी ने जब कहा कि 2 रोटी मैं पहुंचाऊंगा, इस पे तो आपको बड़ा जल्दी यकीन आ गया। लेकिन 12वें पारे की पहली आयत में अल्लाह ने कहा था वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाले हर जानदार की रोजी मेरे जिम्मे है। इस पे आपको यकीन नहीं था, यहूदी की बात पे यकीन है, तो आपके पास ईमान कहां हुआ कि आप मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाते हैं? इसलिए भाइयों, पेट की फिक्र नहीं, ईमान की फिक्र करें, कहीं ये बुझ न जाए, कहीं कोई बदनजरी इस शमा को बुझा न दे, कहीं कोई गाने की तरफ कान लगाना इस शमा को बुझा न दे, कहीं गैर महरम माँ बहन बेटी को देखना इस शमा को बुझा न
نہ دے، کہیں کوئی زنا، کوئی شراب، کوئی ناچ گانے کی محفل، کوئی فیس بک کا دیکھنا، کوئی یوٹیوب کا دیکھنا اس شمع کو بجھا نہ دے، اس کی فکر کریں۔